ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی ایک سیدھی بات کی خصوصی رپورٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرزمین ہند کی ایک مشہور و معروف شخصیت، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن اور جمعیت علماء ہند کے سابق اور جنرل سیکریٹری مولانا اسرار الحق قاسمی اور ممبر پارلیمنٹ کشن گنج اور کئی علمی اداروں کی سرپرستی کر رہے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب آج صبح 3 بجے تہجد کے وقت میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور ان کے آبائی وطن کشن گنج کے قریب ان کے نماز جنازہ کے بعد تدفین عمل میں آئی ہے۔ ناظرین، میں تفصیلات میں جانے سے پہلے یہاں پر آپ سے درخواست کر دوں کہ جو احباب ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اس لیے کہ اس طرح کی خصوصی رپورٹیں آپ کو اسی وقت مل پائیں گی جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور پھر بیل آئیکن کو دبائیں گے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے میں سے اکثر ویورز بلکہ 60% ویورز وہ ہوتے ہیں جو سبسکرائبرز نہیں ہیں، لہٰذا آپ سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمارے لیے تعاون بھی ہوگا۔ کسی نوعیت سے بھی آپ ہمارے ادارے سے اگر تعاون نہیں کر سکتے تو ایک طریقہ ہے جس سے آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارا تعاون کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کے بڑھانے میں آپ ہماری مدد کریں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی 1 مہینے قبل گجرات کے ترکیسر میں مدرسہ فلاح دارین میں مرحوم مولانا حضرت عبداللہ کاپو دروی صاحب کی ان کے سوانح حیات پر منعقدہ ایک کانفرنس میں مرحوم مولانا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اب یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس قدر جلدی ہم سے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ ناظرین، سادگی کے پیکر مولانا کے سلسلے میں جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ بہت ہی کم ہیں اور نہ ہی میرے پاس اس کے لیے الفاظ ہیں۔ آج صبح سے ہی سوشل میڈیا میں ان کے انتقال کے بعد پھیل رہی تحریروں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خاموشی سے قوم کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا 1942 میں موضع ٹیپو ضلع کشن گنج بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے مدارس میں حاصل کرنے کے بعد 1964 میں ہندوستان کے مشہور دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ دوران تعلیم مولانا ہمیشہ ممتاز طالب علموں میں سر فہرست رہے۔ فراغت کے بعد ملی و سماجی کاموں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ مولانا اپنی محنت، لگن اور اخلاص کی بدولت ہر محاذ پر نمایاں نظر آئے۔ دینی، ملی، سماجی امور میں ان کی بے پناہ دلچسپی کی وجہ سے ہی جمعیت علماء ہند جیسی مقتدر تنظیم کے اکابرین نے جمعیت کے لیے ان کی خدمات حاصل کی اور ایک طویل عرصے تک جمعیت سے وابستہ رہتے ہوئے حضرت مولانا نے جمعیت کے دائرۂ تعارف اور حلقۂ اثر کو وسعت عطا کی اور مختلف سطحوں پر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو جمعیت کی تاریخ کا روشن حصہ ہیں۔ مولانا مرحوم کے خادم میرے عزیز جو ہمیشہ مولانا سے وابستہ خبروں کو سیدھی بات تک پہنچانے کی دقت اٹھاتے رہے ہیں، وہ اپنے مضمون میں ان تمام تفصیلات کو فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیاسی اور ملی قیادت کے موجودہ منظرنامے پر جن شخصیات کو اپنی سماجی، تعلیمی اور مذہبی خدمات کی بدولت ہر طبقے کا اعتبار حاصل تھا، ان میں حضرت مولانا محمد اسرار الحق قاسمی کا نمایاں نام موجود ہے۔ ان کی خدمات کا سلسلہ ہر اس طبقے سے جڑا ہوا تھا جو معاشی، تعلیمی اور سماجی طور پر بچھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ان طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جو سماج میں حاشیائی حیثیت کے حامل ہیں۔ حضرت نے بڑی خاموشی کے ساتھ ان طبقات کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے اور انہیں زیور علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر انہوں نے ان دور افتادہ علاقوں کو اپنا میدان عمل بنایا جہاں علم اور تہذیب و دانش کی روشنی آزادی کے بعد بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ روشن اور تابناک علاقوں کو سجانا، سنوارنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ تاریک اندھیرے علاقوں کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ مولانا نے اس سمت میں سوچ کر یقیناً ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان علاقوں کے عوام انہیں کبھی
بھول سکتے ہیں. جن کی نصیب میں محرومیاں تاریکیاں لکھی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت کو اپنے علاقے میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی اور لوگ انہیں ایم پی صاحب کہنے کی بجائے حضرت صاحب ہی کہتے تھے اور اسی نام سے بلاتے تھے. خاص کر خواتین کے درمیان حضرت کا غیر معمولی احترام تھا اور الیکشن کے دنوں میں وہ مولانا کی کامیابی کے لیے روزے بھی رکھا کرتے تھے. جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دے. بریک کے اس پر میں کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی خصوصی رپورٹ میں. ناظرین حضرت کے جنازے میں جہاں دور دور سے لوگوں نے شرکت کی، وہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی اظہار غم کرتے ہوئے اکٹھا ہوئی. بلکہ نماز جنازہ جہاں ادا کرنا تھا اس سے 10 کلومیٹر دور ہی گاڑیاں رکوا لی گئی تھیں تاکہ عوام کو آسانیاں پیدا ہو سکیں. مولانا کی شخصیت بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف ہے اور ان کی فعال قیادت کو صرف بر صغیر نہیں بلکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کے باشعور لوگ بھی تسلیم کرتے اور اخراج تحسین پیش کرتے تھے. ان کی شخصیت کسی ایک دائرے میں قید نہیں تھی بلکہ انہوں نے مختلف محاذ پر اپنی فعالیت کا ثبوت دیا اور اپنی شخصیت کے تحرک سے مسلم قیادت کو بھی ایک مثالی نمونہ پیش کیا. ہمارے عزیز نوشیر اور مولانا کے خادم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تصنیفی محاذ پر مولانا مستقل سرگرم رہے اور مختلف سیاسی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر انہوں نے نہ صرف ہندوستان کے مقتدر اخبارات میں مضامین اور کالم لکھے بلکہ کتابیں بھی تصنیف کی اور ان کتابوں کو عوام اور خواص دونوں حلقوں میں محبوبیت اور مقبولیت بھی نصیب ہوئی. ان کی کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتابوں کے ترجمے انگریزی زبان کے علاوہ ہندی، گجراتی، مراٹھی اور دیگر ہندوستانی زبانوں میں بھی شائع ہوئے. مولانا محمد اسرار الحق قاسمی سیاسی، سماجی اور تصنیفی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سلسلے تصوف و سلوک سے بھی وابستہ تھے اور فقیہ الاسلام حضرت مفتی شاہ مظفر حسین مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. ان کی وفات کے بعد انہوں نے نمونہ سلف حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مولانا کو ان سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی. مولانا محمد اسرار الحق قاسمی کے اندر جو خاکساری و انکساری تھی وہ انہی پاک باز بزرگوں کی صحبتوں کا فیض تھا. وفات کے وقت حضرت کی عمر 82 سال تھی. پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. حضرت نے باضابطہ میدان سیاست میں سرگرم ہونے کے بعد بھی اپنے تعلیمی مشن کو ترک نہیں کیا بلکہ اس کے دائرے کو اور وسعت دینے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اس تعلیمی مشن کی وجہ سے طلبہ و طالبات عصری اور دینی علوم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. کشن گنج میں ملی گرلز اسکول اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جہاں تقریباً 500 لڑکیاں زیر تعلیم ہیں جنہیں دینی ماحول میں عصری تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ملک کے 4 صوبوں جھارکھنڈ، مغربی بنگال، بہار اور یو پی کی غریب و خستہ حال مسلم بستیوں میں سینکڑوں مکاتب قائم کیے جن میں ہزاروں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں. غازی آباد، مغربی بنگال اور کشن گنج میں درجہ حفظ کے مدرسے قائم کیے گئے جہاں سینکڑوں غریب طلبہ کو مفت طعام و قیام کی سہولیات میسر ہیں. فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مولانا نے ملک کے مختلف پسماندہ علاقوں میں 300 سے زائد مساجد بھی تعمیر کروائیں. مولانا کی تعلیمی جدوجہد کا ایک اور کارنامہ ملک کے سب سے زیادہ پسماندہ ضلع کشن گنج میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی شاخ کا قیام ہے. اس کے لیے سخت جدوجہد سے کام لیا. بہت سے لوگوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر آپس میں ہی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی مگر مولانا نے نہایت بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف علاقے کے تمام مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کی حکومت کے خلاف مظاہرات کیے اور بالآخر حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کشن گنج میں AMU شاخ قائم کیا. جی ہاں ناظرین، حضرت مولانا کی اچانک ثانیہ وفات ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کا ایک عظیم خسارہ ہے. میں نے جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں یہ ان کے خادم کی ایک تحریر سے فائدہ اٹھا کر کے بلکہ کچھ تحریریں ہو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. دراصل ان کی صفات اور ان کی تعریفیں کرنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں بلکہ میں کبھی خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اپنی خبریں سیدھی بات میں شائع کروانے کے لیے نوشیر سے بالخصوص کہا کرتے تھے. ناظرین، یہ مولانا کی کچھ تعارفی کلمات تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. بصورت دیگر مولانا کے سلسلے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. وہ بہت کچھ میدانوں میں کام کر گئے ہیں، وہ چاہے تعلیمی ہو، سماجی خدمات ہوں
یا پھر سیاسی انداز میں ہو یا پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حقوق کو لے کر کے بات کرنا ہو یا ان کی آواز کو بلند کرنا ہو، انہوں نے ہمیشہ سے قوم کے لیے، ملت کے لیے کام کیا ہے، اور میں یہاں پر ان کے تمام تر شعبوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ان کی یہ رحلت خاص طور پر ملک کے موجودہ ماحول میں آپ کے جیسے صاحب بصیرت قائد و رہنماؤں کی رحلت واقعی افسوسناک بھی ہے اور ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس موقع پر ادارہ سیدھی بات پوری طرح اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مولانا کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ حضرت مولانا کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اور لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند کرے۔ ناظرین، یہ تھی سیدھی بات کی کچھ اہم ترین اور ہنگامی طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی خصوصی رپورٹ۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ دوسروں تک شیئر کریں گے اور مولانا کے حق میں دعا کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔